الشاہ سید عزیز اللہ القادری حفظہ اللہ تعالی شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ حیدرآباد کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ جب سے ہم تذکرہ سن رہے تھے حیات انوار اللہ کا، اب انشاءاللہ اب سننے جا رہے ہیں حیات عزیز اللہ۔ میرے استاد محترم ہیں، میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ شادی بنڈے میں تقریر ہو رہی تھی، میرے لیے سعادت مندی کا جملہ ادا کرتا تھا کہ آپ میرے لیے سعادت مندی۔ شادی بنڈے کے چورستے پہ جلسہ ہو رہا تھا، اس میں ایک ناچیز کو میں جب سمجھتا عالم میں تھا، تقریر کرنے ابھی نہیں آتا تقریر کرنے، تھوڑا جب کرنے کے لیے لوگ بلاتے تھے، تو جب گیا تھا تو وہاں پر بادشاہ خطابت رونق افروز تھے، دیکھ کے دل میں ہیبت ہوئی۔ جہاں میرے استاد محترم ہیں وہاں میرے مربی اعلیٰ بھی۔ جب تھوڑے جملے ادا کیے تو لوگوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں بولا میرا نام عزیز اللہ ہے۔ تو میں کو دیکھے، پیچھے حضرت کو دیکھے کہ آپ عزیز اللہ صاحب کے بیٹے ہیں؟ تو میں بولا ہاں، روحانی بیٹا ہے۔ تو یہ مسجد میں ٹھہر کے آپ کو جملے سنا، نہ میری تعریف کرنے نہ ہے، میری سعادت مندی ہے، کیوں مرنے کے بعد یہ تو نسبت قائم رہتی، بس اس کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جب بھی حضرت قبلہ کا تذکرہ ہوتا تو دیکھنے والے مجھ کو آپ کے فرزند انجمن کی نگاہوں سے دیکھے تو مجھے بڑی سعادت مندی سمجھتا۔ تب دیکھے حضرت قبلہ کی اجازت میں سمجھتا ہوں روحانی طور پہ مل گئی ہوں، تذکرہ کر رہا ہوں۔ تب دیکھے ذرا سمجھ کے رہی، اب واقعہ سنانے جا رہا ہوں جہاں پہ رسول خدا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، دیدار کر رہا تھا، رسول خدا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، آپ رونق افروز ہیں۔ جیسے ہی میری نگاہ پڑی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیدار ہو گیا۔ جیسے ہی میری نگاہ پڑی فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، جیسے ہی میری نگاہ پڑی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کر لیا۔ جیسے ہی میری نگاہ پڑی، ارے سرکار نے جن کی شان میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کے دروازے سیدنا علی بن ابی طالب کا بھی دیدار کر لیا۔ اب دیکھیں اس مقام پہ ایک نقطہ بیان فرماتا ہوں، جو حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان کا غلام ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کا بھی دیدار کرتا ہے، تمام صحابہ کا بھی دیدار کرتا ہے۔ اب ہو گئی بات نہیں، ختم نہیں، موضوع کی طرف آتا ہوں، مضمون کلیدی کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دیدار کر لیا، جیسے ہی میرا دل یہ ابھی بھرا ہی نہیں تھا، اس روحانی پرور منظر میں سجایا ہوا تھا، اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا۔ ارے جہاں میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، جہاں میں نے غلامان رسول اللہ کا دیدار کیا، اسی مقام پر میں دیکھتا ہوں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک کونے میں دیکھا عزیز اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے تبسم بھرے جملے ادا کر رہے ہیں، کہنے لگ رہے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت قبلہ جو میرے استاد محترم ہیں اور حضرت عبداللہ قریشی الازہری حفظہ اللہ تعالی مسکراتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، ارے لوگ میرے عزیز اللہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عزیز اللہ سر پہ امامہ نہیں باندھتا۔ ارے مجھ سے پوچھو رسول خدا کی محفل میں امامہ باندھ کے بیٹھا ہے۔ کیونکہ وہ اس لیے آپ بیان کیے، آپ سمجھتے ہیں یہ عزیز اللہ ہے، ہم سے پوچھو ہم کہتے ہیں یہ حبیب رسول اللہ ہے۔ تو اب پیارے اسلامی بھائیو ایک جملہ ادا کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ واقعہ سنانے والا رحمت اللہ، جو واقعہ خواب سنا جن سے میں سنا وہ عبداللہ، جن کو خواب میں دیکھا گئے وہ عزیز اللہ، یہ پوروں کو اگر ملا لے یہ ہے فرزندان انوار اللہ، اگر ان کو ملا لے یہ ہو جاتے ہیں غلامان رسول اللہ۔ تو حضرات کرام، اور یہ تو واقعہ آپ سنے تھے مسجد خضرا میں،
اب ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں، کیونکہ یہ محفل حیا خدمات شیخ الاسلام کی ہے، آپ کی خدمت کا ایک انوکھا ستارہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک واقعہ سمجھ تو آپ لوگ نہیں سن، یہ امید رکھتے ہیں سنے تو اچھی بات ہے، پھر ایک بار سننے میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ بادشاہ خطابت حضور سیدنا شاہ عزیز اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ دامت برکاتہم العالیہ درس دے رہے تھے۔ ان غلاموں کو بھی موقع ملا آپ کے درس میں بیٹھنے کا۔ اب دیکھیں، ظاہر میں آپ سمجھتے ہیں حضور والا کی شان آپ ابھی نہیں دیکھے، ذرا سنیے، بیان فرماتے ہیں، حضرت بھی گواہ ہے، سننے والے بھی گواہ ہیں اور بولنے والا بھی گواہ ہے، اور یہاں پہ ہمارے جماعت کے ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی میں اکیلا ہوں، لیکن سامعین بہت سے لوگ، تو لہٰذا آپ ذرا غور سے سنیں۔ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمۃ و رضوان کا واضح رہے، یہ جو واقعہ ہے اس سے شیخ الاسلام سے اس کا ربط ہے، یہ واقعہ جو ہے فیوض شیخ الاسلام سے اس کا تعلق ہے۔ بیان فرماتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا الشاہ عزیز اللہ قادری، میرے استاد محترم حفظہ اللہ تعالی، جماعت میں خود آپ کی زبان سے یہ جملے ادا فرما رہے تھے، خود آپ کی زبان سے یہ جملے ادا فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں بیجاپور سفر کے لیے جا رہا ہوں، میں بیجاپور سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ٹرین میں لیٹا ہوا تھا، اب واضح رہیں ان کی عاجزی ہے، یہ کہہ رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ بیجاپور کا سفر ہو رہا ہے، سفر میں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اچانک مجھے آنکھ لگ گئی، مجھے نیند کی راحت مل گئی، ہم کہتے ہیں آپ کو عشق محبت کی سعادت مل گئی، یہ کہہ رہے ہیں بدن کو راحت مل گئی، ہم کہہ رہے ہیں عشق محبت کی سعادت مل گئی۔ وہ سعادت مندی کیا تھی، وہ عقیدت مندی کیا تھی؟ اب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، حضور والا بیان فرماتے ہیں، اور مجھے اچھا یاد ہے کتاب الاصل کا درس ہو رہا ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الاصل، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ بھی سرکار کے نام والے ہیں، اور جو کتاب پڑھا رہے ہیں وہ بھی سرکار کا نام لینے والے ہیں۔ اب دیکھیں بیان فرماتے ہیں، وہ اس درس میں بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے تھے دیکھو طلبا، میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ جامعہ نظامیہ میں عرس کا سما ہے، جامعہ نظامیہ میں عرس کا سما ہے، یعنی اس عرس مبارک کی محفلیں سج رہی ہے، کارواں آگے بڑھ رہا ہے، مبروک و مسعود گھڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں اب دیکھیں میں دیکھ رہا تھا، ہم کہیں گے عرس شریف میں کون آئیں گے، وہ بولیں گے، آپ لوگ کہیں گے ارے عرس شریف میں فقہاء آئیں گے، آپ بولیں گے ادباء آئیں گے، ادھر والے بولیں گے علماء آئیں گے، ادھر والے بولیں گے صوفیاء آئیں گے۔ ارے پوچھو، جو نور بصارت سے نہیں نور بصیرت سے دیکھتا ہے، کہتے ہیں بیان فرما رہے تھے کہ عرس کا سما تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مبارک و مسعود محفل میں عرس شیخ الاسلام میں جہاں فقہاء حاضر ہو رہے ہیں، جہاں علماء حاضر ہو رہے ہیں، جہاں صوفیاء حاضر ہو رہے ہیں، جہاں اولیاء حاضر ہو رہے ہیں، بیان فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں چند ایسی ہستیاں اپنے اوپر روحانی حالے کو، نورانی حالے کو لے کے شیخ الاسلام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اور مسند مبارک پہ، منصہ مبارک پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کی عاجزی، بیان فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہوا، میرے الفاظ نہیں ہیں، حضرت قبلہ کے الفاظ ہیں، رحمت اللہ کے نہیں، عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ کے ہیں، بیان فرما رہے ہیں جب وہ نورانی منظر کو میں دیکھا، آپ کا بڑا نرالا انداز ہے، بڑا محبت بڑا انداز ہے، تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا وہ نور والی ہستیوں کو تو کہہ رہے ہیں میرے دل میں خیال آیا ارے یہ نور والی ہستیاں بہت سی حاضر ہوئی ہیں، کون ہے؟ تو اب دیکھیں حضرت قبلہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، جیسے ہی میں آگے بڑھ رہا تھا، جیسے ہی میں ان کے سامنے گیا، کیا دیکھتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ جامعہ نظامیہ میں، جامعہ نظامیہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فیضان شیخ الاسلام، فیضان شیخ الاسلام،
सलाम दुरूद व सलाम सुने थे वाकया नहीं सुने थे, नहीं मालूम था मैं। पहले तो जमात हमारी थी, साहिब जमात हम थे, हजरत के गुलाम हैं, तो लिहाजा आप लोगों के सामने भी वाकया रखना पड़ेगा। अब देखो नुक्ते बयान करता चलो, नुक्ते बयान करके बात को समझ लेता हूँ। तो इससे पता ये चला, हजरत क़िबला बयान फरमाते हैं, मैं देख रहा था मूसा कलीमुल्लाह हाजिर है, ईसा रूहुल्लाह हाजिर है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हाजिर है, इब्राहिम खलीलुल्लाह हाजिर है। अल्लाहु अकबर। अरे ये अंबिया उल्लाह क्यों हाजिर न हो जहाँ पे रसूलुल्लाह हाजिर होते हैं। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया अब तक ये सुन रहे थे दस्तखत थी या दस्तखत है। अरे सुनो, दस्तखत की फजीलत तो अपनी जगह, उर्स मुबारक में आओ। तुम अगर कहोगे उलमा से हम मुलाकात कर रहे हैं, हम कहेंगे अंबिया से मुलाकात के लिए आए। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दरसे जामिया निजामिया तो बहुत दूर की बात है, दहलीज जामिया निजामिया तो तुम नहीं पा सकते, दर्स को कहाँ पा सकते। जब शाह अजीजुल्लाह की सीरत का ये आलम है तो शाह अनवारुल्लाह की सीरत का। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आपके सामने एक आयत करीमा बयान फरमाया, इन्हीं की सादत मंदी हाजिर किया था, असलुहा साबितुन व फर्रुहा फिस समा, उस मुबारक इल्म व इरफान के दरख्त की बुनियाद साबितुन अपनी जगह मजबूत है, व फर्रुहा फिस समा, ये फुरवात आसमान पे रौनक अफरोज हो रहे हैं। तहनिया मतलब आपकी शागिर्दी रखे ना। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, इरादा तो ये करके आया था 15 मिनट करो, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, माज़िरत चाह रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहे थे होंगे जब से माज़िरत चाह रहा हूँ। हज़रत क़िबला के मुबारक व मसरूफ़ तज़किरा इसलिए किया ताकि मालूम हो जाए शागिर्द की सीरत का ये आलम है तो फिर उस्ताद की सीरत का क्या आलम है।